السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ دوستو، جو لوگ پریشان رہتے ہیں، مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین عمل لے کر حضور سید امین القادری صاحب ایک عمل بتا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور یہ عمل اپنی زندگی میں شمار کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی اور پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ اپنے نبی سے سچا پیار کرو، جو پیغام حضور نے دیا اس پہ عمل کرو، اور کوشش کرو کہ کوئی عدد مقرر کر لو اپنی زندگی میں حضور پہ درود پڑھنے کے لیے، جو پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے۔ پیدا ہوئے تو یاد کیا، زندگی بھر یاد کیا، وقت وصال بھی یاد کیا، بعد وصال بھی یاد کیا، اور اب بھی قبر انور میں ہمیں یاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے صوفی بزرگ، کہ حضور کی یاد تمہیں یوں ہی نہیں آتی، جب وہ تمہیں یاد کرتے ہیں تب وہ تمہیں یاد آتے ہیں۔ حضور نے آج ہمیں یاد کیا، اس لیے وہ یاد آ گئے، ہم ان کا ذکر لے کر بیٹھے۔ تو کوشش کیا کرو کہ اپنے آقا پہ درود پڑھا، کم سے کم 500 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈالو۔ 1000 بار پڑھو تو اور اچھا ہے۔ آپ کہیں گے اتنا کیسے؟ میں بار بار کہتا ہوں، صرف 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے 1000 بار درود پڑھنے میں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود ہے۔ اگر آپ اس کو 100 بار پڑھو گے تو 2 منٹ لگیں گے، 1000 بار پڑھو گے تو 20 منٹ لگیں گے۔ کیا اپنے نبی کے لیے 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ اور جو شخص میرے آقا پر روزانہ 1000 بار درود پڑھے گا، مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ہی اللہ اس کو جنت میں اس کا محل دکھائے گا، اس کے بعد اس کو موت آئے گی۔ اس لیے کوشش کرو کہ اپنے آقا پہ درود پڑھو۔ درود پڑھو گے تو جلدی مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی۔ درود شریف پڑھو گے تو ہو سکتا ہے اگر کرم ہو گیا تو حضور کا دیدار بھی نصیب ہوگا، حضور کو خواب میں دیکھو گے، اور کرم ہو گیا تو عالم بیداری میں بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو آقا پہ درود پڑھنے کی عادت ڈالو، 20 منٹ کا ٹائم روز نکالو، کیونکہ جو دنیا میں جتنا کثرت سے درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ حضور کے قریب رہے گا۔ درود پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہے، درود پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہے، درود پڑھنے سے کاموں کی رکاوٹیں دور ہوتی ہے، درود پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود پڑھنے سے رسول اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود پڑھنے والے کی زبان میں اللہ تاثیر عطا کرتا ہے، درود پڑھنے والے کی دعا میں اللہ تاثیر عطا کرتا ہے، درود پڑھنے والا بندہ جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا پا جاتا ہے۔ بلکہ آپ سے کہوں، جو درود پڑھنے کا عادی ہو جائے، نہ اسے ڈاکٹر کی دوا کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی عامل کی دعا کی ضرورت ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آپ پڑھ کر تو دیکھو، درود پڑھنے سے کڑوے کسیلے رس شہد کی مکھی کے پیٹ میں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ شہد بنتا ہی درود کی برکت سے۔ ایک مرتبہ پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے شہد کی مکھیوں سے کہ یہ تم شہد کیسے بناتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، حدیث پاک ہے، ہم یہ پتیوں کے، پھلوں کے، پھولوں کے رس چوستے ہیں اور جا کر کے اس کو چھتے میں اگل دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دوسروں کو بتانے کے لیے، ورنہ وہ تو جانتے تھے، ہمیں بتائیں کہ پھولوں کے، پتیوں کے رس تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ کہا حضور وہ چوسنے سے لے کر چھتے تک پہنچنے تک ہم جاتے ہیں تو آپ پہ درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اس کی برکت سے مٹھاس پیدا ہوتی۔ اگر درود پڑھو گے تو بولی میں بھی مٹھاس پیدا ہو۔ کسی نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا تھا کہ آپ کے اشعار میں اتنی تاثیر کیوں ہے، اتنی چاشنی کیوں ہے نا؟ کتنا اثر ہے ڈاکٹر اقبال کی اشعار کے اندر۔ اقبال کبھی کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ کتنی چاشنی اشعار کے اندر۔ اقبال سے پوچھا تھا اتنی چاشنی کیوں ہے؟ تو کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روزانہ 3000 بار درود پڑھتے،
जिस दिन शादी हुई, बहुत खूबसूरत बात आ गई, जिस दिन शादी हुई, शादी की मसरूफियतों के अंदर उस रात दुरूद पढ़ना भूल गए। मेहमान थे, ये थे, वो थे, दुल्हन की विदाई थी, जो भी सब मामला थे, भूल गए। सुबह हुई तो सरकार ने एक मर्द कलंदर को भेजा ख्वाब दिखाकर, फरमाया कि अब बख्तियार काकी को कहना रोजाना 3000 का तोहफा भेजते थे, शादी की रात भेजना भूल गए। बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत बेचैन हुए, फिर उसके बाद कभी जिंदगी में दुरूद पढ़ना नहीं छोड़। तो ये बेहतरीन तोहफा उम्मतियों की तरफ से जो नबी की बारगाह में है, वो तोहफा दुरूद है। अपने बच्चों को भी दुरूद का आदी बनाओ, खुद भी दुरूद पढ़ो। मैं समझता हूं कि 1000 बार नहीं पढ़ सकते तो 500 बार जरूर पढ़ो, और इतना नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 313 मरतबा दुरूद जरूर पढ़ लिया करो। 6-7 मिनट में हो जाएगा, लेकिन रोज दुरूद पढ़ने की आदत बने, क्योंकि जो दुरूद पढ़ेगा उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। जो दुरूद पढ़ेगा उसका कफन भी इंशाअल्लाह कब्र में मैला नहीं होगा। कसरत से दुरूद पढ़े। हजरत काफी मुरादाबादी ने कहा था, जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आदत बनाइए। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, और कल इंशाअल्लाह